السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت و عافیت ہوں گے۔ ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ ہگلی ویسٹ بنگال میں ایک بہت بڑا عالمی اجتماع ہونے والا ہے۔ اس کی تاریخ 2، 3، 4، 5 جنوری 2026 کو ہونے والا ہے۔ تو جو حضرات جانے کی تیاری ہے، خواہش مند ہے، اس مبارک اس اللہ والے سفر میں، اللہ والے کے راستے میں، وہ تمام حضرات ماشاءاللہ ٹکٹ کر چکے ہیں، کوئی گاڑی کرایہ پہ کر چکے ہیں، بہت سے حضرات جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، بہت زیادہ پہنچ چکے ہیں۔ میں تماموں کو سلام پیش کرتا مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن اس جگہ میں موٹی موٹی بات عرض کروں گا، جو حضرات جانے والے ہیں یا جو حضرات پہنچ چکے ہیں، تماموں کے لیے گزارش کروں گا کہ چند منٹ اس باتوں کو سن لیں کہ ہمیں جانے کے بعد کیا حاصل کرنا ہے، کیا لینا ہے، اور کن چیز کو لے کر جانا ہے، کن چیز ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ مکمل بات انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں رکھنے کی اور بتانے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد فقد قال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ رسولہ النبی کریم۔ میرے بھائیو عزیزو، ذرا کان کھول کر سنیں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سنیں، اور ذرا سوچ کر سنیں کہ 2، 3، 4، 5 جنوری 2026 کو عالمی اجتماع ہونے والا ہے۔ یہ اجتماع ہلکی کی زمین ایک بار پھر گواہی دینے والی ہے۔ ایمان والوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے۔ میرے معزز میرے کرام، ہم دنیا کے اجتماعات میں تو دوڑ کر جاتے ہیں، شادی کا موقع ہو، میلہ ٹھیلا کا موقع ہو، عقیقہ کا پروگرام ہو، اسی طرح کے کوئی بھی پارک کا معاملہ ہو، سب ہمیں آپ کو یاد رہتا ہے، ڈیٹ، تاریخ، سب کچھ۔ لیکن جہاں ایمان بڑھنے، جہاں آخرت سنورنے، وہاں جانے میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں اور پاکٹ ہتھوڑتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ کو تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، سورہ انفال آیت نمبر 26 پر، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ فرما رہے ایمان والو، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو، یہی تمہیں زندہ کرتی ہے۔ اجتماع تمہیں زندہ کرنے آ رہا ہے، تمہارے ایمان کو جگانے آ رہا ہے۔ اجتماع میں کیا کیا کرنے جانے چاہیے بھائیو؟ یہ سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے، یہ ویڈیو بنانے کی جگہ نہیں ہے، اور انسٹاگرام میں اپنے فالوور بڑھانے کا اور ویوز لوٹنے کا اور یوٹیوب پر پیسہ کمانے کا یہ سیزن نہیں ہے۔ یہ اپنی اصلاح کا سفر ہے، خالص نیت، توبہ کا دل، نمازوں کی فکر، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم ہے، اور پختہ ارادہ کرنے والے کے لیے اجتماع ہے۔ جو حضرات جاتے ہیں اپنے نیت کو صاف کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہماری نیت وہاں پر مجمع دیکھنا نہیں، بھیڑ دیکھنا نہیں، بلکہ اپنے اندر تقوی پرہیزگاری لانا ہے۔ یہ اصل ہمیں آپ کو دل میں تھام کے جانی چاہیے۔ اللہ نے خود فرمایا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 197 ارشاد فرماتے ہیں، زاد راہ لے لو اور سب سے بہترین زاد تقویٰ ہے، یعنی بہترین پرہیزگاری، بہترین مبارک عمل پرہیزگاری اور تقویٰ ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اس اجتماع میں کن کی چیزوں سے پرہیز کرنے چاہیے؟ نمبر 1، موبائل میں گیم کھیلنا۔ ہم بہت سا دیکھا جاتا ہے کہ درس میں بیٹھے ہیں، اسکول کالج بیٹھے ہیں، یا علماء کا مجمع بیان سنتے ہیں، پیچھے گیم کھیل رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، بالکل غلط چیز ہے بھائی۔ نمبر 2، دنیاوی باتیں کرنا، چائے کے ٹپری میں ہو، گپ چپ کے ٹپری میں ہو، اس طرح کھانے پینے کے مجمع میں ہو، دنیاوی باتوں سے پرہیز کرے۔ نمبر 3، جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، سیاسی باتوں سے اپنے آپ کو پرہیز کرے۔ اس طرح بحث مباحثہ اختلاف کے بارے میں ہے، اس طرح دکھاوا ہو، شہرت کے بارے میں ہو۔ اس اجتماع سے بہت سے حضرات کہہ سکتے ہیں، مجھے بھی اختلاف ہے کہ یہ بھائی نظام الدین والا ہے، یہ شورا والا نہیں ہے۔ بھائی آپ جس کو مانتے ہیں بس اسی پر چلے میرے بھائی۔ کوئی کسی کا نہ ہی کوئی کسی بگاڑ سکتا ہے، نہ کوئی کسی نفع کر سکتا ہے۔ ہاں بس میں چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، اب حق کی تلاش کرے ہیں، اہل حق علماء کا نقش میں چلیے گا، آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ نے کہہ دیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اور ان لوگوں راستے پر جنہیں تجھے ہدایت پر چلایا ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور گمراہوں کا راستہ ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو
ہمیں آپ کو صراط مستقیم چلنے کی دعا مانگنے چاہیے، اور وہ دعا جو اللہ تعالی قبول فرمانے والے ہوتے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، اسی طرح وہاں پر جانے کے بعد ویڈیوز کرنا اور تعداد کا ریکارڈنگ کرنا، وہاں پر چندہ اکٹھا کرنا یا چندے کے بارے میں ڈبہ پھیرنا یا کوئی باکس رکھنا یا پیسے کا اعلان کرنا، یہ تمام چیزیں جو دنیاوی امور سے ہوتے ہیں تماموں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر دنیاوی باتیں نہیں ہوتی ہے بلکہ زمین سے اوپر والی یا زمین کے نیچے والی بات ہوتی ہے۔ یہ دلوں کی صفائی کی جگہ ہے میرے پاس، سب سے اہم چیز یہاں دل گندے لے گئے تو خالی ہاتھ لوٹے آئیں گے، یا اگر دل گندے لے جائیں گے تو خالی ہاتھ آئیں گے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، اللہ خود فرماتے ہیں کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ اور اللہ نے دو چیز میں ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نمبر 1 کثرت موت کو یاد کرو، اور نمبر 2 قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ یہ دونوں درس اجتماع میں جا کر علماء کا بیان سن کر انشاءاللہ تعالی ضرور نفع ہوتا ہے۔ وہاں جا کر ہمیں کیا ملے گا؟ اب دیکھیے بہت سے حضرات اعتراض کریں گے بھائی وہاں جانے کے بعد کیا فائدہ ہوگا، ہمیں یہ پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں ہیں۔ میرے کو بھائی کوئی پریشانی نہیں، اگر ہم اللہ کے لیے کام کریں، دن و راتوں رات کھڑے ہو کر انسان دروان گیری کر سکتا ہے، چپراسی کر سکتا ہے، دن رات کام کر سکتا ہے، چور چوری کر پا رہا ہے، گناہ کاموں غلط کاموں میں انسان رات گزار دے رہا ہے۔ ابھی دیکھیے دسمبر کا 31 تاریخ آئے گا، دسمبر کا رات بھر انسان شراب نوشی کرے گا، اس پر فکر نہیں، اس پر کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن افسوس تب ہوتا جو اچھے کام کرنے دے۔ میرے بھائی عزیزو، اگر دل حاضر ہوا ہے تو ایمان تازہ ہوگا، کیا ہوگا؟ ایمان کے تازگی پیدا ہوگی، آنکھوں میں آنسو آئیں گے، دل اللہ کی طرف مڑ جائے گا، نماز آسان ہو جائے گی، گناہ بوجھ ہونے لگے گا۔ اور مومن کا پہچان یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو، نیک عمل کرنے دل باغ باغ اور گارڈن گارڈن۔ قرآن نے کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا چین صرف اللہ کا ذکر میں ہے، اور اللہ کا ذکر بہترین افضل ذکر اللہ کے کلام پاک کرنا۔ نمبر 2 اجتماع میں جا کر اپنے دل کو اپنے قلوب کو صاف کرنا۔ بھائیو، اصل کامیابی یہ نہیں کہ اجتماع میں گئے، اصل کامیابی یہی ہے کہ بدل کر لوٹے، بلکہ فجر کی نماز، گھر میں اجتماع، اخلاق، نمبر 2 حرام سے نفرت، نمبر 4 سنت سے محبت۔ قرآن کی روشنی میں اللہ فرماتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ فرماتے ہیں، اللہ صاف صاف فرما دیے سورہ صف میں، اللہ کے فرما دین کی دعوت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ اجتماع ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دین صرف مسجد میں نہیں، دین گھر میں، بازار، دفتر، ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر طرح کی جگہ اور ہر طرح کی حرکت میں ہمارے اندر دین جھلکنی چاہیے۔ قرآن فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع رسائی کے لیے پہنچا گئے، پیدا کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، تو ہمارے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بہترین امت ہونے کا ثبوت دیں۔ اس کے لیے کہ ہم خود بدلیں، دوسرے کو بدلنے کی کوشش۔ میرے بھائیوں، جو یہ صرف تاریخی نہیں ہے، یہ ہمارے آپ کی زندگی بدلنے کے موقع ہے۔ اپنے دوستوں کو لے کر آئے، اپنے بھائیوں کو لے کر آئے، اپنے پڑوسیوں کو لے کر آئے، اگر خود نہیں آ سکے تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کرے، شاید تمہارے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل دے۔ اللہ تعالی ہمیں لبیک کہنے والوں میں شامل فرما دے، اور اس مقدس عالمی اجتماع میں جانے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ دعا کی درخواست ہے ہر ایک شخص کوشش کرے، جو حضرات نظام الدین عقیدہ رکھتے ہیں، مولانا صاحب عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا اس اجتماع جانے کی کوشش کرے، اور جو حضرت عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، شورا والے بھی ہیں، میں گزارش کروں اختلاف نہ کرے میرے بھائی۔ اس امت میں اسی طرح کے بگاڑ ہوتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے ہیں، دوسروں کو کام سے روکا نہ کرے، دونوں کا کام ایک ہی طرح ہے، کتاب ایک ہی ہے، مشن ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے، بس صرف دیواریں الگ الگ ہو گئی ہیں۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔